السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اب کوکب نورانی حافظہ اللہ تعالیٰ کہنا یہ ہے، جب پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ واز کرتے، بیان کرتے تو 70-80 ہزار کا مجمع بیٹھا ہوتا تو بیان کرتے، ان مجمع کے اندر انبیاء کی جماعت بھی آ کر غوث پاک یعنی پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو سنا کرتی تھی، اور آگے تھے یہ بھی جملہ کہہ دیا جی جدو بیان کر دے سی تے سارے دنیا تو تر جاندے سی تے پیر صاحب پھر دوبارہ زندہ کر لیندے سی۔ میں چاہتا ہوں ناظرین آپ کو اسی کی زبانی گفتگو سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے، تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آپ ہفتے میں 3 دن واز کرتے تھے، ہفتے میں 3 دن، اور پورا وقت پڑھاتے تھے باقی 7 دن، لیکن واز 3 دن کے۔ اس زمانے میں آج سے 900 سال پہلے غوث پاک کی مجلس میں کم سے کم مجمع 70,000 کا ہوتا تھا۔ کوئی واٹس ایپ نہیں کیا جاتا تھا، کوئی بینر، کوئی پینا فلیکس، کوئی اشتہار نہیں، دنیا آتی تھی، اور آپ کی مجلس واز میں بڑے بھی آتے تھے، چھوٹے بھی آتے تھے، انبیاء بھی آتے تھے، صحابہ بھی آتے تھے نوازنے کے لیے، چھوٹے آتے تھے فیض لینے کے لیے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے تھے، سب کو، بادشاہ ہو وہ، عام آدمی ہو وہ، علماء ہو وہ، آپ کا واز سننا 3 طرح ہوتا تھا۔ پہلے آپ بیان فرماتے تھے شریعت، پھر آپ فرماتے تھے اب بیان کروں گا طریقت، پھر آپ فرماتے تھے اب بیان کروں گا حقیقت۔ جب آپ حقیقت کا جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین میں حیران ہوں ایسے لوگوں پر، دعا کریں یہاں پہ اللہ پاک ہمیں بدعات جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے اور شرک جیسی لعنت سے بھی محفوظ فرمائے۔ ناظرین تیسرا سپارہ کھولیں گے، یہاں پہ اللہ پاک پہلے نمبر پہ دیکھیں اللہ پاک نے 2 کانفرنسیں کروائی ہیں۔ نمبر 1 توحید خدا، نمبر 2 شان مصطفیٰ۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ پاک اپنی توحید پہ بیان یعنی محفل یعنی جلسہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے توحید پہ۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ الستو بربکم، بتاؤ میں آپ کا رب ہوں یا نہیں؟ تو ہم سب کہہ کے آئے کالو بلا، جی جی اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو جب شان مصطفیٰ پہ کانفرنس کی باری آئی فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہاں پہ انبیاء علیہ السلام کو، جتنے بھی انبیاء ان کو کھڑا کر لیا گیا، اللہ پاک نے کھڑا کیا ہے، اور اللہ پاک آواز کر رہے ہیں، انبیاء کھڑے ہیں سارے ہی۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک؟ فرمایا ثم جاءکم رسول، جب آپ کی طرف میرا آخری رسول آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا اگر آپ کی حکومت چلتی ہو، آپ کی حکومت کے سکے چلتے ہو، آپ کی قوم آپ کی تابع دار ہو، فرما بردار ہو، پھر اپنی نہیں منوانی، میرے نبی کی بات ماننی ہے۔ اور یہاں پہ کہتے ہیں جی انبیاء کو معاذ اللہ بٹھا کے پیر صاحب نواز کر رہے ہیں، انبیاء سن رہے ہیں پیر صاحب کی بات کو۔ یقین مانیے اگلی بات میں کرتا چلوں، ساتھ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے انبیاء کی جماعت لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، آپ نے میرے محبوب علیہ السلام کی اتباع بھی کرنی ہے بلکہ ان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی ہیلپ بھی کرنی ہے۔ کال کیا فرمایا؟ ساتھ فرمایا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، کہ آپ اس بات کا اقرار کرتے ہو، اللہ انبیاء سے اقرار کروا رہے ہیں، وعدہ لے رہے ہیں، سارے نبیوں نے کہتا جی اللہ اسی اقرار کرنے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انبیاء تسی بھی گواہ بن جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی گواہ بنتا ہوں۔ اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام کے گواہ بن رہے ہیں۔ لیکن ناظرین حیرانگی والی بات یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے، آج کے مولویوں کا کہنا یہ ہے کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب واز کرتے تھے تو انبیاء کی جماعت بھی آ کر
سنا کرتی تھی۔ تو ناظرین یہاں پہ میں دعا ہی کرتا ہوں ایسے لوگوں کو اللہ سمجھ عطا فرما دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔